جدید جو ریاست کا نظام ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم ہے، عدلیہ بھی ہے، انتظامیہ بھی ہے، مقننہ بھی ہے۔ ایک بڑا اہم رخ جو ریاست کو چلانے میں سامنے آتا ہے وہ بیوروکریسی کا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں تو ریاست کا نظام بیوروکریٹس ہی چلا رہے ہوتے ہیں، وہ قوم کے ذہین لوگ، وہ عباقر جو آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور پھر منتخب ہو کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ 4 سیاسی معیارات ہمیشہ آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، وہ بنیادی انسانی حقوق ہوں، قانون کی حکمرانی ہو، حق خود ارادی ہو یا جمہوری روایات کی پاسداری ہو۔ بیوروکریسی کا کیا کردار ہونا چاہیے ہے اس ملک کو آگے بڑھانے میں، اور جو ہدف ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جو آپ نے ریاست کے مختلف ستونوں کا ذکر کیا ہے، تو اس میں جب یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ یہ ریاست کے ستون ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ سیاست سے اپنے آپ کو بالاتر کر لیں۔ اچھا، اس لیے کہ سیاست کا تعلق حکومت سے ہے۔ لوگ اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے، اپنا کوئی منشور لے کے آئیں گے، ان کی ترجیحات ہو سکتی ہیں، ان میں کوئی اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں سیاستدانوں میں، ان سے آپ پوچھیں کہ آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس عزت کا حصول۔ تو کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ وہ میدان ہے کہ جس میں سیاسی ترجیحات، سیاسی مفادات، سیاسی نقطہ نظر باہم متصادم رہتے ہیں، اور وہ دنیا کی ہر جمہوریت میں رہتے ہیں، بلکہ جمہوریت کیا، ملوکیت میں بھی ایک سطح پر ایسے ہی متصادم ہوتے ہیں۔ یعنی فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، ملوکیت آمریت میں یہ سب چیزیں اندر ہی اندر چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جب بڑے بڑے حکمران دنیا میں ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنے کچھ سردار، اپنے امراء رکھتے ہیں۔ یہ جو برطانیہ کا دارالامراء ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں وہی آیان و اکابر ہیں۔ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید فرعون کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اس کی طرف ہوئی، تو وہاں صرف فرعون کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے امراء۔ ٹھیک، تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ اب ان امراء میں بھی کشمکش ہوتی ہے، وہ بھی ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ہم یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جو ریاست کے ادارے دور حاضر میں بنائے گئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر عدلیہ ہے، جس طرح کے فوج ہے، جس طرح کے بیوروکریسی ہے، تو یہ تینوں بڑے بنیادی ادارے ہیں۔ انہی پر ریاست کا نظم قائم ہوتا ہے۔ ان کے لیے سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو سیاست سے بالکل الگ رکھے۔ یعنی نہ بیوروکریسی کو اس کی کوئی پرواہ ہونی چاہیے کہ کون گیا کون آیا، نہ عدلیہ کو ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے کہ فلاں کے لیے کیا کرنا ہے اور فلاں کے لیے کیا کرنا ہے۔ عدلیہ کا کام یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آئے وہ بے-لاگ طریقے سے قانون کا نفاذ کرے۔ یعنی قانون کیا ہے، آئین میں کیا چیزیں طے ہیں، ان کے لحاظ سے کیا فیصلہ ہونا چاہیے، یہی چیز ہے جس کو ملحوظ رکھ کے اسے ہمیشہ فیصلے دینے چاہیے۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایک بڑا بحران پیدا ہوا، اس میں ہماری عدلیہ نے پہلی مرتبہ قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ یعنی اس طرح کے بحران کی بات کر رہا ہوں، قانون کے مطابق فیصلے تو اور بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے ایک قومی سطح کے بحران میں بالکل ٹھیک ٹھیک جو آئین میں لکھا ہوا تھا، جو قانون کا تقاضا تھا، اس کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ یہی رحمت کی بات ہے۔ یعنی عدلیہ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی مفادات کو دیکھے، سیاسی نتائج کو دیکھے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ جب وہ قانون کے مطابق فیصلے دینا شروع کر دیں گے تو آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ اس طرح کے معاملات جن میں سیاسی مفادات دیکھنا ہوتے ہیں، جن میں سیاسی نتائج ملحوظ رکھنا ہوتے ہیں، یہ عدلیہ میں نہیں آیا کریں گے۔ اچھا، یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، سیاستدان ایسے معاملات اپنے طور پر طے کریں گے، انہیں یہ معلوم ہوگا کہ وہاں بے-لاگ قانون کا نفاذ ہو جائے گا۔ تو عدلیہ میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو اپنا ذہن اس سے بالاتر کر لینا چاہیے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے آنکھیں بند کر لیں۔ یعنی ہمارے ہاں تو روایت رہی اس سے پہلے کہ جو بڑے جج یا بڑے قاضی اخبار تک نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مختلف گروہ اپنی اپنی حیثیت کیسے منوا رہے ہیں، جلسوں میں کیا زبان استعمال کی جا رہی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ قانون کی کتاب ان کے لیے ایک مقدس کتاب ہے۔ قانون میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلی چیز کسی ملک کا دستور ہے،
وہ ہمارے ملک میں بھی دستوری حکومت ہے، برطانیہ کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پارلیمنٹ کو بالادستی ہے. جب دستور بن گیا تو اب دستور کی بالادستی ہے، ہر چیز اس کے لحاظ سے دیکھی جائے گی. ان کا کام یہی. اسی طرح بیوروکریسی کا کام یہ ہے کہ وہ ملک کا نظم چلائے اور قانون کے مطابق جو احکام دیے جائیں ان کی پیروی کرے، اور جو حکم قانون کے خلاف ہو وہ واپس کر دیں. اچھا، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے مفادات کو سامنے رکھ کر غیر قانونی کام کرے، ان احکام پر عمل کرے جو قاعدے سے نہیں دیے گئے. اور میں نے خود دیکھا ہے، بعض ایسے دیانتدار افسروں کو دیکھا ہے کہ جن کو صدر مملکت کی طرف سے یا وزیر اعظم کی طرف سے بھی کوئی حکم آ گیا ہے اس طرح کا، یعنی زبانی کہلا دیا گیا، کوئی پیغام بھیج دیا گیا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ لکھ کے بھیج دی، قاعدے کے مطابق لکھ کے بھیجیے تاکہ ذمہ داری آپ کے اوپر آئے. تو یہ بیوروکریسی کا اصل کام یہی ہے. اسی وجہ سے یہ آپ دیکھیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ہدایت کی کہ اب تمہارا ایک نظم حکومت وجود میں آنے والا ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات کیا کہی؟ سب سے پہلی بات یہ کہی کہ ان تودوا الامانات الی اہلھا، یعنی اب ذمہ داریاں ان لوگوں کو دینی ہیں. یہ ذمہ داریاں جب ایک نظم حکومت قائم ہوگا تو دی جائیں گی نا، ان لوگوں کو دینی ہے جو اس کے اہل ہیں. تو پہلی چیز کیا ہوئی کہ بیوروکریسی وجود میں آنی ہے، فوج وجود میں آنی ہے، عدلیہ وجود میں آنی ہے. یہاں ساری تگ و دو یہ ہونی چاہیے پورے نظم کی کہ میرٹ پر آئے. یہ سیاسی ذمہ داریاں یہ بسا اوقات جس کو ہم میرٹ کہتے ہیں وہ متعین نہیں کر پاتا. اچھا، یعنی بارہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد ایسے لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے کہ جن کو اگر آپ کوئی معیار بنا کے دیکھیں تو شاید وہ اس پر پورے نہ اترتے ہوں. وہاں معیار ہی یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد فلاں اور فلاں کو حاصل ہے. لیکن یہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے نا. یہاں فیصلہ لوگوں نے نہیں کرنا، یہاں فیصلہ قواعد نے کرنا ہے، ضوابط نے کرنا ہے. اگر کسی چیز کے لیے تعلیم کا کوئی معیار ہے تو ہر حال میں پورا ہو. اگر کسی چیز کے لیے ہنرمندی کا کوئی معیار ہے تو اس کو ہر لحاظ سے ملحوظ رکھا جائے. تو یہاں بنیادی چیز کیا ہے؟ عدلیہ میں، افواج میں، اسی طرح ظاہر ہے اسی کا ایک ذیلی ادارہ پولیس بھی ہے، اور اس سے آگے بیوروکریسی میں. یعنی آپ امانات، یہ امانات کا لفظ بڑا اہم ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے. یعنی جو کچھ آپ کے سپرد کیا گیا یہ قومی امانتیں ہیں، یہ عہدے بھی قومی امانتیں ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں جو آپ پر ڈالی گئی ہیں. اور جب امانت کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب قوم نے یہ امانت دیا، خدا بھی اس کو امانت کہہ رہا ہے. اچھا، تو یہ امانتیں ہیں، ان میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہر حال میں اہلیت پر ہونا چاہیے، پہلی چیز. اور اس کے بعد ان کو کیا کہا ہے کہ اب تم نے نیچے کام کرنا ہے، یعنی عدلیہ نے فیصلے کرنے ہیں. اسی طرح افواج کو کسی موقع کے اوپر کوئی اقدام کرنا ہے جو ذمہ داری انہیں دی جائے گی. اسی طرح کا معاملہ بیوروکریسی کا ہوگا، وہ تو روز یہی کرتی ہے، محکموں کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں کیا گیا؟ ان تحکموا بالعدل، یعنی جو فیصلہ بھی اب ہوگا عدل اور انصاف کے ساتھ ہوگا. تو یہ دیکھیے کہ یہاں سیاسی مفادات زیر بحث ہی نہیں، سیاسی ترجیحات زیر بحث نہیں، سیاسی نتائج زیر بحث نہیں. یہاں پر میرٹ اور صرف میرٹ، یعنی اہلیت کی بنیاد پر فیصلے ہوں. تو اگر بیوروکریسی بھی یہ طے کر لے کہ اس کو قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہاں رخ کیا ہے اور صورتحال کیا ہے. قانون کی پابندی اگر اس طریقے سے ہوگی اور قانون کی خلاف ورزی پر سیاستدانوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا جائے گا، تو آپ کچھ عرصے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ سیاستدان اس طرح کا حکم نہیں دے سکے. اچھا، یعنی ان کی یہ قوت ختم ہو جائے گی کہ وہ یہ بات کرے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اگر عدلیہ قانون کے مطابق فیصلے دینا شروع کر دے، آنکھیں بند کر لے اس سے کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا، قانون ہے، تو یہ لوگ آئیں گے نہیں اس کے بعد. یعنی آہستہ آہستہ عدلیہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گی. یہ اپنے سیاسی معاملات اس طرح نہیں لائیں گے. یہاں ابھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ رعایت ہو جائے گی، کچھ لحاظ ہو جائے گا، کچھ سیاسی چیزوں کو سامنے رکھ لیا جائے گا، یہاں سے اشارہ ہو جائے گا، وہاں سے اشارہ ہو جائے گا. جب آپ ان سب چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر اصل میں عدلیہ ایوان عدل بنتی ہے، اور لوگ آتے ہیں تو پھر ان کو پورا اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی، یہاں تو انصاف ہوگا. بیوروکریسی کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ وہ قانون کی حکمرانی قائم کرے، قانون کا پوری طرح پاس کرے، قانون کے مطابق فیصلے کرے، قانون سے ہٹ کر کسی حکم کو ماننے سے انکار کر دے. پولیس بھی یہی کرے، افواج بھی یہی کرے،
اور اسی طرح کا معاملہ ہو. یعنی میں تو ہمیشہ سے یہ رائے رکھتا ہوں کہ اگر کسی موقع کے اوپر غیر آئینی یا غیر قانونی حکم دیا جاتا ہے تو نہ فوج کے کسی آدمی کے لیے ماننا اس کو ضروری ہے، نہ پولیس کے لیے، نہ کسی دوسرے کے لیے. ایک ملک یا ایک ریاست میں عدلیہ میں معاملہ چلا جائے گا اگر یہ کہا جائے گا کہ یہ حکم کیوں نہیں مانا گیا، اور پوری حفاظت اس کو حاصل ہونی چاہیے کہ یہ قانون کے خلاف ہے. اور قانون کے خلاف یا آئین کے خلاف حکم ماننا یہ بجائے خود قومی میثاق سے روگردانی کرنا ہے. یہ اس معاہدے سے نکلنا ہے جس کے تحت ہم سب ریاست کا نظم بنانے کے لیے قانون کی پابندی کرتے ہیں. ٹھیک حمزہ جی، بہت ہی اہم نکات آپ نے پیش کیے ہیں کہ وہ عناصر جو کہ ریاست کی عنان جن کے ہاتھ میں ہے، جو روزمرہ معمولات میں، اسی طرح سے عدل و انصاف میں، بیوروکریسی، ان کو کیسے چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے.